ناظرین آداب، کیسے ہیں آپ؟ آئیے آج آپ کو یو پی ہندوستان کے ایک پسماندہ گھر میں پیدا ہونے والی ایک غریب عورت کی دلخراش داستان سناتا ہوں۔ ماں باپ نے تو اس کا نام پھولن دیوی رکھا تھا، مگر بعد میں اپنے زور بازو پر وہ بینڈٹ کوئن یعنی ڈاکوؤں کی ملکہ کا مقام حاصل کر گئی۔ ہندوؤں کی نیز ذات میں 10 اگست 1963 عیسوی کو پیدا ہونے والی اس بچی نے سماج کے ظلم و جبر اور وڈیروں کی زیادتیاں اور تشدد کو برداشت کیا۔ جب عمر کے 11ویں سال میں پہنچی تو والدین نے اس کی شادی ایک بوڑھے 40 سالہ پتی لال، جس کی پہلے ہی 2 بیویاں تھیں، اس سے شادی کر دی۔ ناظرین، پھولن دیوی کے لیے یہ شادی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کی مانند ثابت ہوئی۔ یہاں بھی وہی ظلم و تشدد اور زیادتیاں، بس بدلا تو گھر اور ظالموں کے چہرے۔ دن کو سوتنے کولو کے بیل کی طرح کام لینے کے ساتھ ساتھ مار کٹائی کا دور بھی چلائے رکھتی، اور رات کو پتی لال صاحب رہی سہی کسر پوری کر دیتے۔ ایک روز تو سوتنوں نے مار پیٹ کر گھر سے ہی باہر نکال دیا۔ اس کے باہر قدم رکھنے کی دیر ہی تھی کہ 2 ٹھاکروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور پھر اسے کئی روز تک اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے رہے۔ جیسے تیسے بن پڑا، بالآخر وہاں سے فرار ہو کر یہ در بدر پھرتی ہوئی مشہور زمانہ ڈاکو بابا مستقیم کے گروہ میں جا شامل ہوئی۔ چند ہی دنوں میں گھوڑ سواری کے ساتھ ساتھ مردوں کی طرح گالیاں دینا اور رائفل کے استعمال میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ اسی اثنا میں ایسا ہوا کہ بابا مستقیم مخالف گروپ کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور گروہ کی سربراہی وکرم نامی ڈاکو کے سپرد کر دی گئی۔ اور اب تو پھولن دیوی کے وارے نیارے ہونے لگے، کیونکہ وکرم اس کا محبوب بھی تھا۔ ناظرین، دیکھیے قدرت اس پر کس طرح مہربان ہوتی چلی گئی۔ جلد ہی وکرم بھی مخالفین کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور گروہ کی سربراہی پھولن دیوی کے ہاتھ آ گئی اور اسے بینڈٹ کوئن یعنی ڈاکوؤں کی ملکہ بنا دیا گیا۔ پھر سن 1981 عیسوی میں اندرا گاندھی کے دور حکومت میں پھولن دیوی نے اپنی غربت، قسم پرسی اور عزت کی داغداری کا بدلہ لینے کے لیے پورے 2 درجن ڈاکوؤں کو حویلیوں سے نکال کر دبڑ دوس کر کے گوشت کا ڈھیر بنا دیا۔ 2 ڈاکو زخمی تو شدید ہوئے، مگر خدا تعالیٰ نے انہیں مرنے سے بچا لیا۔ بہت سے ملکی اور غیر ملکی مصنفین نے اس کی بہادری اور جرأت کو دیکھتے ہوئے بہت ساری کتابیں اس پر لکھ ڈالیں۔ اس زمانے کی مشہور مصنفہ مالاسن کی کتاب بینڈٹ دا کوئن نے ایسی شہرت حاصل کی کہ 27 زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی فوراً ہی مارکیٹ میں میسر ہونے لگ گیا۔ ناظرین، ایک امریکی مصنف نے اسے بھارت کی رابن ہوڈ کا لقب دے دیا، اور مشہور زمانہ فلم ساز شیکھر کپور نے تو اس کی زندگی پر پھولن دیوی کے نام سے فلم ہی بنا ڈالی۔ ناظرین، پھولن دیوی کی پے در پے وارداتوں نے پولیس اور حکومتی مشینری کو اتنا زچ کر رکھا تھا کہ اس وقت کی حکمران اندرا گاندھی نے حکم دے ڈالا کہ اگر پھولن دیوی زندہ ہاتھ نہیں لگتی تو پھر اس کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی جائے۔ بعد ازاں پھولن دیوی نے کسی ڈیل کے تحت سن 1994 عیسوی کو اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور عدالت نے اسے 2 سال قید کی سزا سنا دی۔ پھر یہ 2 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتی رہی۔ جیل کی سزا ختم ہوتے ہی 13ویں لوک سبھا کی رکن منتخب ہو گئی اور مسلسل 2 بار رکن بنتی رہی۔ بالآخر بقرے کی ماں کب تک خیر مناتی 25 جولائی 2001 کو گھر سے باہر کار سے نکلتے ہوئے 3 نقاب پوشوں نے پھولن دیوی کو ابدی نیند سلا دیا۔ شمشیر سنگھ نامی قاتل نے اس کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے 22 ٹھاکروں کی ہلاکت کا بدلہ ناظرین یوں بھارت کے 50 کروڑ سے زائد مفلس لوگوں کی قسم پرسی
اقلیتی برادری کے حقوق کی پامالی اور عزت نفس کے نام پر قتل عام کے خلاف آواز بلند کرنے والی رکن پارلیمنٹ اور بینڈٹ کوئین پھولن دیوی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔